مولانا ناظرین وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ آپ سن رہے ہیں قادری شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے اس آیات بینات پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آپ تاج رسالت محتاج نبوت، کونین کی زینت صاحب شریعت، مالک جنت محسن انسانیت، دونوں عالم کے تاجدار ہم بے قراروں کے قرار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا آقا، دونوں عالم کے ولید فصل بہار، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کریے، اللہم صلی علی۔ اس لیے کہ جب ہم لوگ تعلیمی دنیا میں جب میں قدم رکھتا تھا تو ہم لوگوں کو انگلی پکڑ کر چلانے کا کام حضرت نے سکھایا، بولنے کا ہنر حضرت نے سکھایا۔ آج اگر میں اس عہدے پہ فائز ہوں تو حضرت کیا کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ محترم حضرات، زیادہ دیر میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ ممبر رسول کے استاذ محترم جلوہ فرما ہے، ان کی موجودگی میں زیادہ وقت لوں، یہ سمجھیے کہ گستاخی ہے۔ اس لیے آپ لوگ بالکل گھبرائے نہیں، بس 15 سے 20 منٹ میں وقت لوں گا، اس کے بعد حضرت کی آمد ہوگی، آپ لوگ مکمل خطابت سے سماعت کیجیے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینہ میں دعا مانگی ہے۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت، یا رسول اللہ ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، یا رسول اللہ ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا مجھ کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرم آؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرم آؤ، احباب کفن ڈھک دو، کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک کریے، اللہم صلی علی۔ شروع میں تو ٹھیک بجا رہا ہے، مولوی ہم کو چلیے جن کو درود پاک یاد ہے محبت کے ساتھ پڑھیے۔ آپ لوگ تعداد مت دیکھیے کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ سرکار کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار کی محفل ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، یہ خوش قسمت انسان ہے جو سرکار کی محبت میں اس ٹھنڈ کے موسم میں وقت کی قربانی دے کر ملا شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ محترم حضرات، یہی تو محبت کی پہچان ہے، محبت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، میں جب دارالعلوم نعیمیہ میں پڑھتا تھا تو وہاں سے کہیں بھی میں میلاد شریف میں جاتا تھا حضور نعمت العلماء کا کلام میں ضرور پڑھتا تھا. آج بھی ہماری وہی عادت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں برکت کے لیے 2-3 اشعار ضرور پڑھتا ہوں. حضرت کی اجازت لے کر 2-4 اشعار ملاحظہ کیجیے کہ جو عشق نبی میں مست ہوا، کہ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے مستانے کی. جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے مستانے کی. کہ جو عشق نبی میں مست ہوا، ہے کیا بات ہے مستانے کی. ارے ہر گام خرد کی سمجھ، ہر گام خرد کی سمجھ، گو شکل تجھے دیوانے کی. ہر گام خرد کی سمجھ، گو شکل تمہیں دیوانے کی. جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے مستانے کی. محترم حضرات، یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے. حضور نعمت العلماء جو یہ شعر کو لکھتے ہیں، سمجھیے کہ ایک شعر بھی ہے، مکمل واقعہ بھی ہے. سمجھدار لوگوں کے لیے ایک مکمل واقعہ ہے. شعر ملاحظہ کیجیے کہ آیا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن وہ آج نہ کر. محترم حضرات، یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کرایہ دار ہیں. یعنی ہر انسان کو دنیا کو الوداع کہہ جانا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. یعنی جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہے. آپ لوگ بارہا کسی نہ کسی میت کو کانٹھا دیتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم فلاں کو کانٹھا دیے ہیں، کل ہمارا بھی کوئی کانٹھا دے گا. اس لیے محترم حضرات، ہر انسان کو اپنی اعمال کی تیاری کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے. حضور نعمت العلماء لکھتے ہیں کہ آیا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن یہ آج نہ کر. کہ آیا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن یہ آج نہ کر. جائے گا وطن یہ آج نہ کر. سامانے کہ سامانے سفر میں الجھا ہے، سامانے سفر میں الجھا ہے. ہر کچھ فکر نہیں گھر جانے کی. سامانے سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی. یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع،
جس موقع پہ جہاں قربان کرو آتا ہے خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جہاں قربان کرو۔ محترم حضرات، آج انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر رب کی عبادت کو بھول بیٹھا ہے۔ آج انسان اپنے کاروبار کی محبت میں گرفتار ہو کر رب کو راضی کیسے کرنا ہے یہ بھول چکا ہے۔ آج جس مال کی محبت میں آپ نماز جیسی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ اپنے آل و اولاد کی محبت میں جس طرح رب کی عبادت کو ٹھکرا رہے ہیں، محترم حضرات غور کیجئے کہ آنے والا انسان خالی ہاتھ جاتا ہے، اور جاتا بھی ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان کچھ لے کر جاتا ہے تو اپنی اعمال لے کر جاتا ہے۔ آج تک پوری اتہاس میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اگر باپ مرا ہو تو باپ کے جنازے کے ساتھ، میت کے ساتھ قبر میں بیٹا بھی دفن ہو رہا ہو، یا بیٹے کے ساتھ باپ دفن ہو رہا ہو۔ کتنے ہی دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے دنیا کی محبتیں دم توڑ دیا کرتی ہے مسلمانوں۔ لیکن قبر کے اندر اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جہاں سے دنیا کی تمام محبتیں دم توڑ دیا کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں اپنی امتی سے کہ گھبراؤ نہیں، کہ تمام دنیا والے تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے تو قبر کی پہلی منزل میں بھی مجھے پاؤ گے، حشر میں بھی مجھے پاؤ گے۔ حضور نعمت العلماء کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ کیجیے کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جہاں قربان کرو، کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جہاں قربان کرو، آئیں گے لحد میں، آئیں گے لحد میں، آئیں گے بس دیر تو ہے مر جانے کی، آئیں گے لحد میں، آئیں گے بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے سے مستانے کی۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن مقدس اعلان فرما رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ محترم حضرات، تو یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو احسان کرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر بڑھاپا میں اپنے باپ کو اگر 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں، اپنے باپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عید کے موقع پہ اپنی ماں باپ کو ایک نیا کپڑا پہنا دیتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، لوگ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ بڑھاپا میں میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ قوم کے دیالی مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم 90,000 مرتبہ اپنے ماں باپ کو کاندھے پر بیٹھا کر کعبہ کا طواف کرا دو، پھر بھی اپنی ماں کی ایک رات کا تم احسان جو ہے نہیں چکا سکتے ہو۔ محترم حضرات، احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنے کا مطلب قرآن مقدس اعلان فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اس لیے کہ جس اولاد سے ماں باپ راضی ہو جایا کرتے
کرتے ہیں اس سے میرے آقا بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے میرے آقا راضی ہو جاتے ہیں اس سے رب بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ محترم حضرات، پر یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تو محترم حضرات، مسجد نبی شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مومنوں پہ رب نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت جیسی نعمت ہو وہ انسان حج کو جائے گا، لیکن جس کے پاس مال و دولت جیسی نعمت نہیں ہے وہ انسان کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس ماں باپ اگر حیات میں ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کے بنا پر وہ جنت میں جائے گا۔ اگر جس انسان کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے وہ انسان کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے، زندگی میں ایک بار حج کرے، اللہ توفیق دے تو بار بار حج کرے، لیکن جس کے پاس مال و دولت جیسی نعمت نہ ہو وہ انسان اپنے گھر کو چلا جائے۔ اگر ماں باپ حیات میں ہے، اپنے ماں باپ کی چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، اللہ اسے بھی ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شان کو کتنا بلند فرمایا ہے، ماں باپ کی عظمت کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، جس کے والدین حیات میں ہے وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا، لیکن جس کے ماں باپ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں وہ انسان کیا کرے؟ تو آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کے والدین دنیا سے انتقال کر گئے ہیں وہ انسان اپنی ماں باپ کی قبر پہ چلا جائے، محبت سے فاتحہ پڑھے، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اسے بھی ایک حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے والدین اگر کوئی انسان بچپنا کے عالم میں ہو، اس کے والدین انتقال کر گئے، وہ کس قبرستان میں دفن ہے انسان کو یہ بھی نہیں معلوم، وہ انسان کیا کرے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کسی بھی قبرستان میں چلے جائے، ایک لکیر کھینچ لے، دل میں یہ تصور کر لے کہ میرے ماں باپ کے قبر یہی ہے، اور اس کو بھی اگر محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، زیارت کرے گا، اللہ اسے بھی ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کے والدین حیات میں ہیں اپنے والدین کی خدمت کیجیے، جن کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے تو صرف شب برات ہی میں نہیں، کم سے کم اللہ توفیق دے تو ہر جمعہ کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کیا کیجیے، اللہ اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ماں باپ کی روحیں خوش ہو کر اپنی اولاد کے حق میں دعائیں دیا کرتے ہیں کہ مولا، میں جو دنیا میں وفادار اولاد چھوڑ کر آیا تھا، میں دنیا میں جو نیک بیٹا چھوڑ کر آیا تھا، آج اسی کا یہ صلہ مجھے مل رہا ہے۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات سنیے، اس کے بعد حضرت کی خطابت ہوگی۔ ایک صحابی ہے جو آقا کی برگاہ میں آتے ہیں اور آنے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ اپنی جان، میری خواہش ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھوں۔ ماں مسکراتی ہے، کہتی ہے بیٹا تم حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو اور مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہو؟ جاؤ حضور کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جب تم حضور کے پیچھے نماز پڑھ لینا تو حضور سے میری مغفرت کے لیے دعا کرا لینا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، وہ صحابی اپنے ماں سے اجازت لیتے ہیں، مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ حضور سے کچھ کہوں، لیکن ہمت نہیں ہو سکا، نہیں بول سکے۔ اسی طرح ظہر نماز حضور کے پیچھے، عصر کی نماز حضور کے پیچھے، مغرب نماز حضور کے پیچھے، عشاء کی نماز حضور کے پیچھے۔ جب عشاء نماز پڑھا کر حضور مسجد نبی شریف سے نکل اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پیچھے ہے کیا؟ آنے والے صحابی
آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ میں فلاں صحابی ہو. کہتے ہیں کہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے. سبحان اللہ. اس صحابی کا عقیدہ دیکھیے. کہتے یا رسول اللہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا آپ کو معلوم ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں جب حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو اپنے لیے میں اپنی تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کراؤں گا. حضور یہ صحابی رسول گھبرا جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں یہی بات ہے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. آقا فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں فلاں صحابی اور اس کی ماں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں کی تمام گناہوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان دونوں کو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ جو انسان ماں باپ کو راضی کر کے اگر عبادت کرتے ہیں اللہ اس عبادت کو قبول فرماتا ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کو راضی کر کے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ اس کے روزے کو قبول فرما لیتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اگر حج کو جاتا ہے اللہ اس کی حج کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ گھر میں ناراض ہے چاہے وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھے چاہے وہ رمضان کے روزے رکھے چاہے وہ کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنے وقت کا حاجی کیوں نہ ہو اپنے وقت کا غازی کیوں نہ ہو اللہ اس کی عبادت کو بالکل قبول نہیں فرمائے گا. کل بروز قیامت یہ وہی عبادت اس کے چہرے پہ مار دے گا. جانے والا انسان کہے گا اے مولا میں دنیا میں تھا پنجگانہ نماز پڑھتا تھا سنت کا پابند تھا شریعت کا پابند تھا لوگ مجھے حاجی کہتے تھے وقت کے نمازی کہتے تھے تم مجھ سے راضی کیوں نہیں ہے؟ رب فرمائے گا دنیا سے آئے ہو ایک ایسی نعمت کو تم راضی کر کے نہیں آئے ہو جس کی وجہ سے میں تمہاری تمام عبادت کو تیرے چہرے پہ مار رہا ہو. انسان کہے گا مولا وہ کون ایسی غلطی ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ تو جب دنیا سے آیا تھا اپنے ماں باپ کو راضی کر کے نہیں آیا تھا. تو محترم حضرات معلوم ہوا کہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے اس لیے کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. میں نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے جو کچھ سنا اس میں کسی قسم کی غلطیاں لغزشیں ہو گئی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. تمامی لوگ مل کر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں.